حدیث شریف میں مرکوز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمل گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روز ابلیس کو دیکھا تو اس سے پوچھا اے اللہ کے دشمن تجھے لوگوں میں سے سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ اس نے کہا اے رب اللہ مجھے سب سے لوگوں سے اچھا وہ بندہ لگتا ہے جو یہ عمل نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا ایسا کیوں؟ ابلیس شیطان نے کہا کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان ابلیس نے کہا وہ بندہ گناہ گار ہو کر بھی جنت میں چلا جاتا ہے، میری تمام کوشش رائے گاں ہو جاتی ہیں، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے پڑاؤ میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے فوجیوں میں سے ایک ہی شکل و صورت اور قد کاٹ کے دو شخص دیکھے۔ ان دونوں میں ذرا برابر فرق نہ تھا، دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کیا تم دونوں رشتہ دار ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا جی ہاں امیر المومنین، میں باپ ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ ہمارا عجیب و غریب قصہ ہے اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرا بچہ اور اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، میں اسے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا تو میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر میں اکیلا پریشان بیٹھا رہا۔ جب رات ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کی قبر میں سے ایک روشنی نکلی دیکھی۔ میں نے اپنی پڑوسیوں سے پوچھا کہ یہ کیسی روشنی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بھی ہر رات کو اس کی قبر سے روشنی نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے قبر کے پاس گیا اور پھر میں نے اس کو کھود ڈالا۔ جب میں نے اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ میرا یہ بچہ اپنی مردہ ماں کی چھاتی سے منہ لگائے دودھ پی رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا اور جب قبر سے باہر آنے لگا تو آواز آئی کہ اے میرے بندے تو نے صرف بچے کو ہمارے پاس امانت رکھا تھا اور اس لیے ہم تجھے تیرے بچہ ہی لوٹا رہے ہیں۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی امانت کے طور پر ہمارے حوالے کرتا تو ہم اسے بھی لوٹا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شخص تو نے بے شک سچ کہا۔ حضرت سعید بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سوالی آیا اور آپ کے سامنے دست طلب دراز کیا۔ اس وقت حضرت سعید بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں کمل دوات پکڑ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک کاغذ لیا اور وکیل کے نام پر رقعہ لکھا کہ اس آدمی کو 500 دے دو، اور وہ رقعہ اس مسائل کو تھمائے ہوئے فرمایا کہ یہ رقعہ میرے وکیل کو دے دو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ نے اس رقعے میں یہ تو لکھ دیا کہ اس شخص کو 500 دے دو، لیکن یہ وضاحت نہ کی کہ 500 درہم دینے ہیں یا 500 دینار۔ لہذا جب وہ شخص رقعہ لے کر آپ کے ولی کے پاس گیا اور وکیل نے رقعہ لے کر پڑھا تو اسے سمجھ آ کہ 500 درہم مراد ہیں یا 500 دینار۔ وہ فوراً آپ کے پاس حاضر اور پوچھا کہ اس 500 سے کیا مراد درہم یا دینار؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری مراد تو درہم ہی تھے، لیکن اب تم اسے دینار ہی دے دو۔ جب سوالی نے اتنی بڑی رقم کے بارے میں تو سنا تو رونے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ ساحل نے کہا کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی رقم بڑی خوشی سے مجھے دے دی، حالانکہ مالدار لوگ اتنی بڑی رقم دیتے وقت دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بیٹھی اپنی قمیض کو پیوند لگا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجے ہوئے 1,00,000 درہم آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ فقراء اور محتاجوں کو بلا لاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان محتاجوں اور ضرورت مندوں میں وہ 1,00,000 درہم تقسیم فرما دیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ نے سارے درہم محتاجوں میں تقسیم فرما دیے اور ان میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ کچھ پیسوں کی ترکاری منگوا لی جاتی جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطار کر لیتی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خادمہ سے فرمایا کہ تو مجھے اب بتا رہی ہے جبکہ کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی، اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتاتی۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کار ساز ہے، جس طرح 1,00,000 درہم ہمارے وہم کو مان میں تھے اور وہ آ گئی، ہم نے اس مال کو اللہ کے راستے میں بانٹ دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ افطار کے وقت بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ دکھا دے گا۔ بے شک وہ بہت بڑا کار ساز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو شام کا امیر بنا کر بھیجا، ساتھ ہی آپ نے اس عمارت کا فرمان بھی لکھ دیا۔ اس آدمی کے پاس ایک اونٹ اور ایک کالا سا غلام تھا۔ وہ آدمی سفر کرتا شام پہنچا تو اس کی آمد کی خبر سن کر شہر کے روسار معزز لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے اور میرا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے ایک اونٹ سور اور ایک کالے غلام کو آتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ راستے میں تمہیں کہیں ہمارا امیر آتا ہوا تو نہیں ملا؟ اس غلام نے کہا کہ یہ جو اونٹ پر سوار ہے ہی تمہارا امیر ہے۔ انہوں نے یہ سنا تو اپنے رواج کے مطابق اس کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ وہ شخص بھی اپنے اونٹ سے نیچے اتر سجدے میں گر گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ اس نے کہا تم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا لہذا میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا لیکن ہم نے تو آپ کو ہی سجدہ کیا، لیکن یہ سن کر وہ شخص رو پڑ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عمارت کے لیے بھیجا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے اللہ کے سوا معبود بنائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہیں سے واپس لوٹ اور مدینہ طیبہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ کہہ سنایا، ساتھ ہی آپ نے دیا ہوا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو لکھ کر بھیجا کہ اپنی جاہلیت کو اس کی رسم کو ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار میں سے 2 افراد کو بلائے اور انہیں کس شہر کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ وہ دونوں آپ کا حکم پا کر اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں انصاری شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی کو آیا پیغام دے کر آگے روانہ کر دیا کہ شہر کوئی فردان اس کے استقبال کے لیے باہر نہ نکلے۔ اس طرح وہ خاموشی کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں جب وہ ایک گھر میں فردوش ہوئے تو وہ لوگ ان کو سلام کرنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کھانا پیش کیا، ان دونوں نے کھانا کھا لیا تو لوگوں نے وہ برتن اٹھا کر ایک اور قسم کے کھانے والے برتن کے آگے سجا دیے۔ انہوں نے وہ برتن اٹھا کر پریں پھینک دیے اور ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیج دیا تاکہ ہم دنیا کے مختلف نعمتیں کھا کر جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، حالانکہ دنیا کی تمام نعمتیں جنت کی ایک نعمت کے بھی برابر نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنی سواریوں پر سوار اور مدینہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دستِ دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔